شامل کرتے ہیں ماناوالا سے ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد عدنان سہیل کی رپورٹ کے مطابق ماناوالا میں تحریک انصاف کے کارکنان کی جانب سے ماناوالا میں لاری اڈا چوک تک ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس میں تحریک انصاف کے رہنما حافظ طاہر محمود، رانا غلام دستگیر، توقیر قریشی، سہیل موٹا کے علاوہ کثیر تعداد میں پی ٹی آئی کے کارکنان موجود تھے۔ تحریک انصاف کے کارکن سپریم کورٹ سے فیصلہ آنے پر یوم تشکر منا رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں محمد عدنان جانی سے۔ جی عدنان جانی، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس اور کیا کہنا ہے تحریک انصاف کے کارکنان کا؟ جی بالکل، اس وقت موجود ہوں ماناوالا مین لاری اڈا چوک پر، جہاں پر تحریک انصاف کے کارکنان اور رہنمان کی کثیر تعداد موجود نظر آ رہا ہے، جو یوم تشکر کے حوالے سے ادھر موجود ہیں۔ ڈول کی تھاپ پر بنگڑے ڈالے جا رہے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کی جا رہی ہیں، کیک تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ آپ کو مزید یہ بھی بتاتا جو سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے آج تحریک انصاف کے کثیر تعداد نے ادھر ماناوالا مین لاری اڈا چوک پر جشن منایا ہے۔ میرے ساتھ ماناوالا تحریک انصاف کے سینئر رہنما حافظ طاہر میں موجود ہیں، ہم جانتے ہیں ان سے وہ اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں، ان کے کیا تاثرات ہیں۔ جی حافظ صاحب بتائیے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی عدنان صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا۔ عدنان بھائی، بات یہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ کسی نرسری میں کسی گملے میں جو ہے وہ سیاست کر کے نہیں سامنے آیا تھا۔ اس نے 22 سال جو ہے پاکستان کے گلی کوچوں میں محنت کی تھی، کوشش کی تھی، اور اس نے کہا کہ میرے جو ووٹر ہیں وہ ابھی چھوٹے ہیں، اور انشاءاللہ جب وہ جوان ہوں گے تو پاکستان کے اندر جو ہے میں تبدیلی لے کے آؤں گا، چینج لے کے آؤں گا۔ پاکستان کی تاریخ میں وہ واحد لیڈر ہے جس نے اسمبلی کے اندر جا کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا اور اسلاموفوبیا کے لیے بات کی۔ آج تک کسی لیڈر نے جو ہے اسلاموفوبیا کے لیے بات نہیں کی۔ تو عمران خان کا سب سے بڑا جو کام ہے پاکستان کے لیے وہ یہ ہے کہ انہوں نے پوری دنیا کو بتایا کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ بہت سارے آپ کو پتہ ہے کارکن موجود ہیں جو یوم تشکر منا رہے ہیں، اور اس سلسلے میں جو ہے ان کی خوشی بھی دیدنی ہے۔ تو میں عمران خان، جی بالکل، ان کا کہنا تھا کہ عمران خان واحد لیڈر ہے جس نے قومی انٹرنیشنل لیول پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام منوایا۔ میرے ساتھ ماناوالا کے سینئر رہنما جو کسی تعارف کے محتاج ہیں، رانا غلام دستگیر صاحب بھی موجود ہیں، ہم ان سے بھی جان لیتے ہیں کہ ان کا اس کے بارے میں کیا کہنا اور اس دن کے حوالے سے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جی رانا صاحب بتائیے گا۔ جی آج میں یہ کہنا چاہوں گا، آج یہ جو عوام ادھر اکٹھے ہوئے ہیں یوم تشکر کے لیے، عوام نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ ہجوم نہیں عوام ہے، یہ غلام نہیں ہے۔ جس طرح خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم غلامی کو نامنظور کرتے ہیں، یہ غلامی کو انہوں نے نامنظور کر دیا ہے۔ انہوں نے خان صاحب کا ساتھ دیا ہے، جس کی وجہ سے صوبے میں تو تبدیلی آ چکی ہے، تحریک انصاف کی حکومت آ چکی ہے۔ انشاءاللہ جلد از جلد وفاق میں بھی یہ ایسی ہی تبدیلی رونما ہونے والی ہے، جس سے کہ عمران خان کے بیانیے کو اور عوام کو جیت نصیب ہوگی۔ جی بالکل، ان کا کہنا تھا کہ عوام کا جمع کثیر دیکھ کے یہ پتہ چلتا ہے کہ تبدیلی آ گئی ہے۔ اب پنجاب میں ہم تبدیلی لے کے آئیں گے اور جلد ہی ہم وفاق میں بھی تبدیلی لے کے آئیں گے، اور انشاءاللہ پاکستان مستبد قدم کی طرف گامزن ہوگا۔ جی خبر شامل کرتے ہیں کھڈیاں خاص سے ہمارے نمائندے محمد سلیم خلیفہ کی رپورٹ کے مطابق کھڈیاں خاص میں مہنگائی کا جن بے قابو، کوئی پوچھنے والا نہیں، اندھیر نگری چوپٹ راج۔ مارکیٹ کمیٹی کے عملہ کی ملی بھگت سے سبزیوں والوں نے ریٹ کو بڑھا کر فروخت کرنے لگے۔ تازہ سبزیوں کا 2 توری کریلے، آلو، دیگر اشیاء خورونوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ کدو 100 روپے، 60 روپے، کریلے 100 روپے فی کلو، آلو 100 روپے، کوئی سبزی 100 روپے فی کلو سے کم نہیں ہے۔ پرائز کنٹرول کمیٹیاں بالکل خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے۔ یہاں سماجی حلقوں نے ڈپٹی کمشنر قصور سے فوری طور پر مطالبہ کیا ہے کہ ناجائز منافع خوری کرنے والے افراد کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے اور مصنوعی مہنگائی کا خاتمہ کیا جائے۔ کھڈیاں خاص سے ہمارے نمائندے محمد سلیم خلیفہ کی رپورٹ کے مطابق کھڈیاں خاص بجلی کے بلوں نے عوام کی چیخیں نکال دیں۔ ہر آدمی بجلی کے بل سے بہت زیادہ پریشان ہے۔ ایک بل پر 2000 سے لے کر 5000 روپے کے ٹیکس لگا دیے گئے ہیں، جس سے عوام پریشان ہے۔ کھڈیاں اور اس کے گرد و نواح میں صارفین نے وزیر اعلیٰ پنجاب چیئرمین وابڈا سے مطالبہ کیا ہے خدارہ غریب عوام پر ترس کھایا جائے۔ جو لوگ بجلی ڈائریکٹ چلاتے ہیں ان کا بوجھ عوام پر مت ڈالیں، خدا کا خوف کریں، غریب عوام پر مزید مہنگائی کا بوجھ نہ ڈالیں، نتائج کی طرف توجہ دی جائے، صارفین علاقہ کو مزید پریشانی سے نجات دلائی جائے۔
تھانہ والا میں صبح سویرے سے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ بارش سے جہاں موسم خوشگوار ہوا وہیں متعدد علاقوں میں بارش کا پانی سڑکوں پر کھڑا تالاب کا منظر پیش کرنے لگا، جبکہ بجلی کے متعدد فیڈرز بھی ٹرپ کر گئے۔ مزید جانتے ہیں ماناوالا سے ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد عدنان سے، جو ماناوالا میں اس وقت موجود ہیں۔ جی محمد عدنان دانی، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، ماناوالا میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ کہیں پہ رمجم، کہیں پہ بوندا باندی اور کہیں پہ گہرے بادل خوب برس رہے ہیں۔ بارش ہوتے ہی گرمی اور حبس میں کافی حد تک کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ گرمی کی ستائی ہوئی عوام بارش ہوتے ہی ان کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے ہیں۔ آپ کو مزید یہ بھی بتاتا چلوں کہ بارش ہوتے ہی گلیاں محلے ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگ گئی ہیں۔ مقامی انتظامیہ غائب ہو گئی ہے۔ آپ کو مزید یہ بھی بتاتا چلوں کہ بارش ہوتے ہی وابڈہ حکام نے بھی لائٹ بند کر دی ہے، جس کی وجہ سے گھریلو صارفین کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اگر بات کی جائے کسان حضرات کی، تو کسان حضرات کا کہنا ہے کہ موجودہ بارش سے دھان کی فصل کو کافی حد تک فائدہ پہنچے گا اور یہ موجودہ بارش دھان کی فصل کے لیے کافی مفید ثابت ہوگی۔ جی خبر شامل کرتے ہیں رائے ونڈ سے، جہاں پر ایس ایچ او تھانہ رائے ونڈ ریلوے اصغر علی اور محرر محمد ذوالفقار نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے اغوا کے مقدمہ کا نامزد ملزم رائے ونڈ اسٹیشن سے گرفتار کر لیا۔ مہر محمد نوید احمد کی رپورٹ کے مطابق ایس ایچ او تھانہ ریلوے رائے ونڈ اصغر علی اور محرر محمد ذوالفقار نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے ریلوے اسٹیشن پر لاہور سے کراچی جانے والے علامہ اقبال ایکسپریس سے اغوا کے مقدمہ میں مطلوب ٹھوکر نیاز بے کے رہائشی عالم ولد محسن علی کو گرفتار کر لیا۔ ملزم عالم ولد محسن علی کے خلاف تھانہ سبزہ زار لاہور میں اغوا کا مقدمہ بھی درج ہو چکا ہے۔ ملزم عالم نے لاہور کے علاقہ بکر منڈی سے نغمہ اکرم کو اغوا کیا، بذریعہ ٹرین لے جا رہا تھا۔ ملزم عالم کے خلاف تھانہ سبزہ زار میں اغوا کا مقدمہ بھی درج ہو چکا ہے۔ ملزم عالم کے خلاف تھانہ ریلوے رائے ونڈ میں مقدمہ درج کر کے مزید کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ پولیس تھانہ رائے ونڈ کی بڑی کارروائی، جیلی پولیس سب انسپکٹر بن کر گھومنے والا ملزم اسلحہ سمیت گرفتار۔ مہر محمد نوید احمد کی رپورٹ کے مطابق رائے ونڈ پولیس نے سنیپ چیکنگ کے دوران سب انسپکٹر کی وردی میں ملبوس رمضان نامی شخص کو روکا۔ ملزم رمضان کو مغشوش جانتے ہوئے تحقیقات کرنے پر جیلی پولیس افسر نکلا۔ ملزم کے قبضہ سے 3 عدد پسٹل، 1 رائفل اور درجنوں گولیاں بھی برآمد کر لی گئیں۔ ملزم سوشل میڈیا پر پولیس افسر کی وردی پہن کر تصاویر اپلوڈ کرتا رہا اور رائے ونڈ پولیس نے ملزم کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ ایس پی صدر حسن جاوید بھٹی۔ اکاڑا سے ہمارے بیورو چیف اللہ رکھا بلوچ کی رپورٹ کے مطابق سول سولجر موومنٹ کے قیام کا مقصد ہر پاکستانی شہری کو ملک پاکستان کی اہمیت سے آگاہ کرنا ہے، لوگوں کے دلوں میں ملک و محبت کو اجاگر کرنا ہے، نوجوانوں کے دل میں ملک سے محبت اور اس کی جعفر افزائی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کا جذبہ پیدا کرنا، ملک میں نظریہ پاکستان اور ملک سے اظہار محبت اور پاکستان کا فروغ، عام حالات، ایمرجنسی، ملکی سلامتی اداروں کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے، پاکستانی عوام اور افواج میں ہم آہنگی اور اعتماد میں اضافہ کرنا، افواج پاکستان اور عوام کا مورال بلند رکھنا، جعفر افیاری، نسلی مذہبی لسانی تعصب کو ختم کرانا، ملکی اداروں کو عوامی خدمت کا جذبہ اور عوامی ذمہ داری کا احساس پیدا کرنا، ملک دشمن عناصر کا ہر پلیٹ فارم خصوصاً سوشل میڈیا پر مقابلہ کرنا ہے، معاشرے سے سماجی برائیوں کو خاتمے کی کوشش اور سماجی خدمت کے جذبے کو فروغ دینا، فلاحی اداروں کا قیام، فرقہ واریت، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہر کوشش کرنا، ریاست پاکستان اور قومی سلامتی کے اداروں کے ساتھ ساتھ ہم شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ اکاڑا سے ہمارے بیورو چیف اللہ رکھا بلوچ کی رپورٹ کے مطابق علاقہ کی معروف مذہبی و سماجی شخصیت مولانا حافظ محمد اقبال قادری محتم مدرسہ و مسجد جامع غوث اعظم کو ہزاروں سوگواروں کی موجودگی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ صاحبزادہ مفتی محمد فضل الرحمان اکاڑوی نے پڑھایا۔ مقامی قبرستان تقیہ طارق شاہ میں علماء، تاجران، سول سوسائٹی، صحافیوں، سیاسی رہنماؤں، وکلاء، ڈاکٹر، ججز صاحبان کی کثیر تعداد موجود تھی۔ اس موقع پر قاری محمد امین، مولانا غلام مرتضیٰ نوری، پیر سید ندیم جعفری، پیر خالد اشرفی، اشفاق گجر، حاجی غلام محمد، مولانا قاری عرفان سیفی، ماجد سعید راؤ، آصف جمیل،
حافظ اویس فریدی، حافظ محسن شان، سجاد فریدی، بلال تبسم، وقار چودھری، رائے ندیم کھل، اشفاق قادری، غلام مرتضیٰ قادری، حاجی سعید الرحمان، ملک طارق جاوید، اصغر علی زعیم، ناصر حسین شاکر، مشتاق احمد، رانا آصف جبار، نواز بٹ، ملک محمد بوٹا، طاہر ریاض چودھری، لیاقت علی چودھری، مولانا کاظم فریدی و دیگر شخصیات ہمراہ موجود تھیں۔ اس موقع پر سماجی شخصیت پیر سید ندیم جعفری کا حافظ محمد اقبال قادری کے بطور عالم دین معلم ان کی خدمات پر زبردست خراج تحسین بھی پیش کیا گیا۔ سانگڑ سے ہمارے نمائندے شہزاد احمد کی رپورٹ کے مطابق ضلع سانگڑ کے علاقے ورکشاپ کے قریب گجری میں نارا کینال کے قریب سم نالے کو 20 فٹ چوڑا شگاف بن گیا۔ محکمہ ایریگیشن کا عملہ کو اطلاع ملنے پر محکمہ ایریگیشن کے آنے نے صاف انکار کر دیا، جس کے بعد علاقہ مکینوں نے اپنی مدد آپ کے تحت شگاف کو بند لگایا۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ آفیسر مل کر کروڑوں روپے فنڈ کھا گئے۔ ہمارے علاقے میں ہزاروں ایکڑ زمین پانی میں ڈوب کر بنجر ہو گئی ہے۔ ہم اعلی افسرانوں سے مطالبہ کرتے ہیں خدارہ اس عمل کا فوری طور پر نوٹس لیا جائے تاکہ ہمیں انصاف مل سکے۔ ساہیوال سے ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف رانا ذوالفقار سرور کی رپورٹ کے مطابق ساہیوال ڈویژنل کمشنر سلور سعید نے کتب شانہ کا دورہ کیا۔ دریائے راوی کے کٹاؤ جگہ کی تفصیل سے معائنہ کیا گیا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ ڈپٹی کمشنر محمد خضر افضال چودھری کے علاوہ چیف انجینئر ایریگیشن رانا محمد افضل بھی موجود تھے۔ اس موقع پر کمشنر سلور سعید نے علاقہ مکینوں سے ملاقات کی اور دریا کے کٹاؤ کو روکنے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھانے کی یقین دہانی کرائی۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ ایریگیشن اور ہائی وے کٹاؤ کو روکنے کے لیے مشترکہ اقدامات اٹھائیں۔ اس موقع پر ایکسین LBDC نے کمشنر کے کٹاؤ سے متعلقہ تفصیلی بریفنگ بھی دی۔ خبر شامل کرتے ہیں سانگڑ سے ہمارے نمائندے شہزاد احمد کی رپورٹ کے مطابق سانگڑ کے علاقے ورکشاپ کے قریب چک نمبر 83 گوٹ مینل خان انٹر میں ہونے والی بارشوں نے تباہی مچا دی۔ علاقہ مکینوں کے گھروں اور سامان تیرنے لگے۔ غریب عوام کھلے آسمان کے نیچے زندگی بسر کرنے پر مجبور۔ سرکار کی جانب سے کوئی امداد یا سر چھپانے کے لیے کینٹ میسر نہیں کیا گیا۔ گندے پانی کی وجہ سے مچھر بھی بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ DC سانگڑ اور MN نوید ڈیرو فل فور نوٹس لیں۔ انتظامیہ کے رین ایمرجنسی جو فوکل پرسن آئے پارس ڈیرو صاحب فراز ڈیرو صاحب اصل تعلقے جو MN آئے نوید ڈیرو صاحب یا DC سانگڑ ان کو ریکویسٹ کرتا سوں کہ تمام صرف سانگڑ تھی محدود نہ رہو یا چکن میں چی فوٹو سیشن تھی محدود نہ رہو۔ یہ نولی تک ڈکھارے سکو تا تو سمنڈ جو ڈیکھ ڈی رہی ہے۔ یہ کو پانی کی نکاسی کو یہ اگتے عوام رہتی مانو جا کری آن اگتے 56 چکا 39 چکا جو چکن میں 4 کا 5 فٹ پانی بیٹھو ہے۔ ہی ونی متاثر کرے پو UC گجری کے مین روڈ کے متھا ہی پانی کراس پو تھے ٹیم چک نمبر 83 اصل روڈ کے ساموں کا تقریباً اصل مانو جا فصل تا تباہ تھی پر ہاں غریب مانو کی زندگی جو مسئلہ تھی پو غریبن جا گھر پیا گرن۔ MNA صاحب کے بدھائن چاہیے تو تھی سیاست بھی انہی حلقے میں شروع تھی ہے۔ تاکہ کاؤنسلر منتخب تھو ڈسٹرکٹ جا تو صدرٹ میں تھو وٹ بچی بھی ونی ماشاء اللہ ان ایریا میں AIUC ہے۔ مہربانی کرے اتنے توجہ ڈو اچھی تاکہ لکھن مانو ووٹ ڈنا کہ UC کے یا کہ حلقے کے مانو ووٹ کون ڈنا تو مہربانی کرے ہی ان جو کو مستقل حل ٹھایا وے ان کو نکاسی ٹھائی وے بھی انتظامیہ کا اپیل کرتا سوں تو یہ ہاتھ سے وٹھی ڈسو تا روڈ کی حالت ہے تے کیمرے میں ڈکھارے سکو تا تو انتظامیہ اصل اتنی تو نہ ہے لا کہ ان کے انفارمیشن بھی رات گئی ہے تو بابا یہ روڈ ٹوٹ رہے تو ان کے باوجود ہی روڈ ٹوٹ رہا ہے۔ اصل نامینیٹ کرے مانو ان کے ڈنا تو فلانا مانو ٹوڑیندا پر کو بھی ان جو تدارک نہ تھو رات جو روڈ ٹوٹو ہے مزید رات جو ٹوٹندو ہی مانو تباہ برباد کرن پیا ہاتھ سے جو نعرے جو پانی ہے وہ بھی ان پاسے ڈائیورٹ کیا ہوا انہی کے اصا اپیل کرتا سوں گورنمنٹ کے سندھ گورنمنٹ کے تو فوکل پرسن مقرر کیا پانچو انہی کے بھی اپیل کرتا سوں تو اچو ان پاسے بھی ڈسو چی عوام رہے تھی یہ کہیں بھی سمنال میں پانی نہ پو وے اصل گوٹھن میں پانی وے پو اصل گھرن کی آبادی تباہ بھی تھے ہاتھ سے وٹھی اصل تباہ کیا پہ وے اصل DC سانگڑ کے ان کے سب اپیل کرتا تو مہربانی کرے اچھی وزٹ کرو۔